یہ یونٹ مصنوعی ذہانت سے تیار کیا گیا ہے، اس لیے اس میں الفاظ کی درستگی اور ادائیگی میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اصل یونٹ سے رجوع کریں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سینٹر فار ڈسٹنس اینڈ آن لائن ایجوکیشن کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ آڈیو یونیورسٹی کے کاپی رائٹ شدہ خود اکتسابی مواد سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ مواد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے AI کی مدد سے تیار کردہ آڈیو سیریز کا حصہ ہے۔ آج ہم سماجیات یعنی سوشیولوجی کے بنیادی تصورات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ مطالعاتی مواد ہے، دیکھتے ہیں یہ علم ہمیں اپنے معاشرے کو کیسے دکھاتا ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں اس کے نام سے۔ سوشیس یعنی سماج، لوگوس یعنی علم۔ یہ تو ٹھیک ہے، 19ویں صدی میں اگست کامٹ نے یہ نام دیا تھا، لیکن جیسے مواد میں ذکر ہے، معاشرے پر سوچ بچار تو بہت پرانا ہے نا؟ ارسطو، ابن خلدون۔ بالکل بالکل، یہ صرف نام کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں معاشرے کا باقاعدہ سائنسی مطالعہ کرنے کے ایک پورے سفر کی نشاندہی کرتا ہے۔ یعنی انسانی رویے، آپس کے تعلقات اور ان سے جو ڈھانچے بنتے ہیں، گروہ، ادارے، کمیونٹیز، ان سب کا ایک منظم تجزیہ۔ ٹھیک، تو یہ سائنسی تجزیہ یہ عام مشاہدے سے کیسے مختلف ہوا؟ کیا یہ فزکس کی طرح کی کوئی سائنس ہے؟ نہیں، یہ طبعی سائنس نہیں، یہ ایک سماجی سائنس ہے۔ اس کی اپنی خصوصیات ہیں، جیسے ماخذ کہتا ہے کہ یہ قطعی یعنی کیٹیگوریکل علم ہے۔ قطعی مطلب یہ بتاتا ہے کہ کیا ہے، جیسے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، غربت کیوں ہے وغیرہ۔ یہ نہیں بتاتا کہ کیا ہونا چاہیے۔ اچھا۔ اور یہ بنیادی طور پر علم حاصل کرنے کے لیے ہے، تو اس لحاظ سے یہ ایک خالص علم ہے۔ تو پھر عملی طور پر اس کا کیا فائدہ اگر یہ صرف نظریاتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، نظریاتی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بیکار ہے۔ اس سے جو سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے وہ عملی مسائل حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، جیسے سوشل پلاننگ میں، پالیسی بنانے میں۔ صحیح۔ اور ایک اور اہم بات، یہ عمومی علم ہے، یعنی یہ معاشرے کو مجموعی طور پر دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسے معاشیات صرف پیسے یا مارکیٹ کو دیکھے، یا سیاسیات صرف حکومت کو۔ سوشیولوجی ان سب چیزوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر دکھاتی ہے۔ یہ عمومی والی بات دلچسپ ہے، لیکن کیا اس سے یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات رہ جائیں؟ ہاں، یہ ایک کیا کہتے ہیں چیلنج ہے۔ عمومی اصول بناتے ہوئے کچھ چیزیں نظر انداز ہو سکتی ہیں، لیکن مقصد بڑے رجحانات اور سماجی قوتوں کو سمجھنا ہے جو اصل میں انفرادی واقعات کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ سب اندازے پر نہیں ہوتا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تجرباتی ہے، یعنی مشاہدے اور حقائق پر مبنی ہے، اور عقلی بھی، یعنی منطق اور دلیل کی بنیاد پر۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس کی اہمیت پر۔ ذرائع میں خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کا ذکر ہے، وہاں اس کی ضرورت کیوں زیادہ ہے؟ دیکھیں، ترقی پذیر معاشروں میں اکثر تبدیلیاں بہت تیزی سے آ رہی ہوتی ہیں، سوشل چینج، شہروں کا پھیلنا، نئے مسائل۔ تو سوشیولوجی مدد کرتی ہے ان تبدیلیوں کو سمجھنے میں، ان سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسے غربت، جرائم، ان کو سائنسی طریقے سے جانچنے میں اور پھر ان کے حل تلاش کرنے میں۔ اچھا، جیسے وہ جرم والی مثال تھی ماخذ میں کہ صرف فرد کو برا کہنے کے بجائے۔ بالکل، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جرم کے پیچھے سماجی وجوہات، معاشی دباؤ یا شاید نظام کی کوئی کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ یہ زاویہ نظر بدل دیتی ہے۔ یہ واقعی اہم ہے۔ اور اداروں کے بارے میں کیا؟ خاندان، تعلیم، حکومت؟ جی، سوشیولوجی ان سب اداروں کا تجزیہ کرتی ہے۔ یہ کیسے کام کرتے ہیں، وقت کے ساتھ کیسے بدلتے ہیں، اور ہماری زندگیوں پر ان کا کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ سمجھ ہمیں مختلف گروہوں کے بیچ جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں انہیں کم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے، تعصب کم ہوتا ہے۔ اور بین الاقوامی سطح پر؟ وہاں بھی اس کا کردار ہے۔ قوموں کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کی جڑیں اکثر گہری سماجی اور ثقافتی ہوتی ہیں۔ سوشیولوجی انہیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اور ہاں، کیریئر کے لحاظ سے بھی، جیسے سوشل ورک، ریسرچ، HR، پالیسی سازی میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سماجیات ایک طرح سے ہمیں ایک خاص اینک دیتی ہے دنیا کو دیکھنے کی۔ یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ کیسے معاشرہ ہمیں بناتا ہے اور کیسے ہم معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ عام فہم یعنی کامن سینس سے آگے جا کر ایک منظم اور تنقیدی سوچ فراہم کرتی ہے۔
ایک آخری نقطہ جو ماخذ میں تھا اور کافی غور طلب ہے، جی؟ وہ یہ کہ اکثر تنازعات اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے سیاسی یا انتظامی ڈھانچے وہ سماجی اور تکنیکی تبدیلیوں کی رفتار سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یعنی سسٹم سست رہ جاتا ہے اور معاشرہ آگے نکل جاتا ہے۔ جی، کچھ ایسا ہی۔ تو آج کی اس تیز رفتار، جڑی ہوئی مگر بٹی ہوئی دنیا میں یہ سماجیاتی سمجھ، یہ بصیرت ہمیں ان فاصلوں کو کم کرنے میں کیسے مدد دے سکتی ہے؟ چاہے وہ فاصلے نسل کی بنیاد پر ہوں، طبقے کی یا قوموں کے درمیان ہوں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔ ان مطالعات کی روشنی میں سماجیات کے بنیادی اصولوں پر ہماری یہ بات چیت یہیں ختم ہوتی ہے۔